سورت آل عمران آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی اس حالت پر انتم علیہ کہ جس حالت پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ لیمیز الخبیث، وہ علیحدہ کر دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم علی الغیب کہ وہ مطلع کرے تمہیں غیب پر، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، وہ پسند کرتا ہے من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا، تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم، اور پس تمہارے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے چاہتا کہ وہ یعنی کہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ جب جنگ احد ہوئی تھی نا، اس وقت کفر و نفاق اور اخلاص اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ جس طرح کہ راضی بھی لکھتے ہیں، اس آیت کا تعلق بھی قصہ احد سے ہے کہ چنانچہ اس حادثہ میں قتل قبل کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب غزوہ بدر اور احد ہوا تو منافق اور کافروں کا فرق پتہ چل گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا ایک ٹکڑا وما کان اللہ لیطلعکم، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے مطلع کرے تمہیں غیب پر، ولیکن، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، وہ چن لیتا ہے، من رسل، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اس سے بریلوی علماء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ امام کائنات عالم الغیب تھے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو پہلی بات، تو پہلا چیلنج میرا یہ ہے کہ من تبعیدیہ ہے یہاں، تو من تبعیدیہ میں وہ کون سے رسول ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے؟ چنا تو سب ہیں، تو یہاں بعضوں میں سے کون کون سے ہیں ان کی کوئی ایک دلیل پیش کرو۔ اور دوسرا میرا یہ چیلنج ہے اس آیت کے متعلقہ کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے عطائی کلی نبی علیہ السلام کو علم غیب دیا ہے، بلکہ یہ آیت تو اہل الحدیث کے عقیدے کی موافقت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس پہ وحی کرتا ہے، اور وحی کے ذریعے بتایا ہوا علم، کسی کے خبر کے ذریعے بتایا ہوا علم غیب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے نزدیک، احمد یار نعیمی گجراتی کے نزدیک، علم غیب وہ ہے کہ جو حواس خمسہ کے بغیر معلوم ہو، وحی کے ذریعے تو علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بتایا ہوا ہے۔ اس طرح اگر یہ ترتیب لگائیں گے تو اللہ نے جبریل کو بتایا، جبریل بھی پھر عالم الغیب ہوا، جبریل نے محمد رسول اللہ کو بتایا وہی علم، کیا پھر محمد رسول اللہ عالم الغیب ہوئے؟ تو پھر نبی نے بھی کوئی بات نہیں چھوڑی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے تحت سب کچھ آگے پہنچا دیا۔ صحابہ بھی عالم الغیب ہوئے، صحابہ نے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت کوئی بات نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی آگے سب کو پہنچا دیا۔ اس کا مطلب کہ تمام لوگ جن کے پاس شریعت اسلامیہ ہیں وہ سب کے سب عالم الغیب ہوئے نہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے جس کو چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ وحی کے ذریعے غیب کی خبریں وہ بتاتا ہے، اور وہ غیب ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے، جب بتا دیا تو وہ غیب نہ رہا، وہی باتیں تو ہم کو بھی پتہ ہے، اور اللہ جبریل نے بتایا نبی کو، اور نبی نے بتایا صحابہ کو، ہم تک پہنچا۔ تو اس طرح اگر ترتیب لگاؤ کہ علم غیب کی، تو علم غیب کا جو دعویٰ ہے بڑی دور تک چلا جائے گا۔ لہذا اس آیت کا یہ مطلب لینا ہی بالکل غلط ہے، یہ مطلب لینا ہی صحیح نہیں، اس کا مطلب لینا ہی بالکل غلط ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ،
اور ہرگز نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے ہوا خیر لہم وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ ہوا شر لہم وہ بدتر ہے ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے ما بخلوا اس مال کا جو انہوں نے بخل کیا بھی اس کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز گمان نہ کرے بخیل لوگوں کو جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے کہ وہ بہتر ہیں ان کے لیے بلکہ وہ بدتر ہیں ان کے لیے، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو دیا ہے لیکن اللہ کے دیے پر انہوں نے اللہ کے رستے میں خرچ ہی نہیں کیا، دنیا میں رہ کے وہ بخیلی سے کام لیتے رہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے کوئی خرچ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رستے میں جان کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ کے رستے میں مال کی بھی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ طوق بنا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں ہوں انا مالوکا انا کنزوکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی۔ بخل ان حقوق کو ادا نہ کرنے کا نام ہے جو انسان پر واجب ہیں، مثلا گھر والوں کا نان و نفقہ، مہمان نوازی، جہاد کی تیاری، زکوٰۃ و عشر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَاءُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخل کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب یقیناً ہم لکھتے ہیں، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے کو بھی انبیاء کا وہ بھی لکھتے ہیں، بغیر حق بغیر حق کے، ونقول ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق جلا دینے والا عذاب۔ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، اور ہم نے یہ بات بھی لکھ لی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اور پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آج تم چکھو جہنم کا عذاب، ذالک بما قدمت، اور یہ عذاب جو ہے بسبب اس کے قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بظلام ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اوپر کی آیات میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے پر زور دیا، تو ان آیات میں یہود کے اعتراض کا جواب ہے۔ دراصل میں یہود نے یہ اعتراض کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو قرض سے اچھا قرض، تو بعد یہود نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا لو جی اللہ میاں بھی فقیر ہو گئے ہیں، بندوں سے قرض مانگنے پر اتر آئے ہیں، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دراصل اس قسم کے اعتراض وہ عوام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متنفر کرنے کی غرض سے کرتے تھے، ورنہ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی غنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں فرمایا
الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد الینا عہد کیا ہے ہم سے اللہ نؤمنا یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی تأکلہ النار کہ کھا جائے اسے آگ۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول من قبلی کئی رسول مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وبالذی اور اس کے ساتھ التی وہ بھی تم نے کہا فلم قتلتموہ پھر کیوں تم نے قتل کیا ان کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے اسے آگ، کہہ دیجئے تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ اور اس کے ساتھ کہ جو تم نے کہا پھر کیوں تم نے قتل کیا انہیں۔ آج تم کہتے ہو کہ ہمیں نشانیاں دکھاؤ، ہمیں معجزات دکھاؤ، ہم پھر ایمان لائیں گے، یہ تو پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا اور ان کو بھی نہیں مانا گیا تھا، ان پہ بھی ان کو صحابہ کو نہیں نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ان کا اعتراض ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پر ایمان نہ لانے پر سلسلے میں پیش کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو رازی لکھتے ہیں حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے تمام انبیاء کو یہ معجزہ عطا بھی نہیں ہوا، جیسا کہ آیت میں اشارہ ہے۔ تو قد جاءکم رسول من قبلی، تو یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جو اوپر ذکر ہوا ہے۔ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان سے بہت سے انبیاء کو قتل کیوں کر ڈالا جو اپنی نبوت کے صدق پر دوسری واضح دلیلوں کے ساتھ یہ معجزہ بھی لے کر آئے جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو اصل میں یہ یہود و نصارہ نے باتیں نہیں مانی، تو طرح طرح کے جس طرح انہوں نے اعتراض کیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی دیگر انبیاء کی طرح اعتراض کیے گئے، تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَقَدْ كُذِّبَ تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلک آپ سے پہلے۔ یہ نبی کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ان سے پریشان نہیں ہونا۔ وجاؤ اور وہ آئے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ آئے وہ، اور یہود کے تمسخر اور اعتراض کا جواب دینے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وانما اور بلا شبہ توفون اجورکم تم پورا دیے جاؤ گے اپنے اجر یوم القیامت قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار اور جو دور کر دیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو بخیلوں کا حال اور ان کے کفر کی حالت کو بیان کرنے کے بعد یہاں یہ بھی بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے یہ سب کچھ فانی ہے، سب کچھ مٹ جائے گا۔ اور نبی کو یہ حوصلہ مزید دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، تو اللہ کے ہاں دربار لگے گا تو پانی پانی ہو جائے گا اور سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ لَتُبْلَوُنَّ البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، لَتُبْلَوُنَّ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسکم اور تم اپنے نفسوں کے ذریعے سے، ولا تسمعن اور بالیقین تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب
جو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اور وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا اذن تکلیف کی باتیں ان سے سنو گے کثیراً بہت زیادہ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ کام من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ کی آزمائش تو ہوگی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائش تو ہونی ہے۔ دوسرا فرمایا لوگوں سے باتیں بھی سننا پڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی راہ چھوڑ دینا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اور جب اللہ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو للناس لوگوں کے لیے ولا تکتمونہ اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو فنبذوہ تو پھر انہوں نے پھینک دیا اسے بھی وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے واشتروا بہ ثمنا قلیلا اور انہوں نے خریدا اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت فبئس ما یشترون بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکام دیے گئے ہیں اور نبی آخر الزمان کے متعلق جو خوشخبری ہے، علامتیں ہیں، ان کا اعلانیہ اظہار کریں اور ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، مگر انہوں نے دنیا طلبی میں پڑھ کر اس عہد کو بھی توڑ کر رکھ دیا اور بہت برا فیصلہ کیا، اور اسی لیے انہوں نے علم چھپایا۔ اللہ کے پختہ وعدہ لیا گیا تھا ان سے، انہوں نے کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، نہیں چھپاؤ گے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو، لیکن انہوں نے پھر بھی چھپا دیا۔ تو جو علم چھپاتا ہے اس کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2649، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم جو کہ علم کو چھپاتا ہے فقتمہ چھپاتا ہے اس کو الجم یوم القیامت بلجام من النار تو اسے قیامت کے دن آگ کے منہ میں، یعنی کہ الجم اس کو قیامت کے دن جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ لا تحسبن الذین نہ ہرگز گمان کریں آپ الذین ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کرتوت کیے ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں بما اس کام کی لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا فلا تحسبنہم تو ہرگز نہ آپ سمجھیں ان کے لیے بمفازۃ من العذاب عذاب سے نجات پانا ولہم عذاب علیم ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گمان نہیں کرنا، جو لوگ خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند بھی کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، کیوں تعریف کرے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ بات، یہ کام کہ ان کی تعریف ہو کہ وہ عذاب سے نجات نہیں دے سکتی، وللہ کیونکہ اللہ ہی کی ملک السماوات والارض ملک و بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔